بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر ہم ڈان نیوز پیپر کے ایک امپورٹنٹ آرٹیکل کی سمری کو پریزنٹ کریں گے، جس کے اندر ہم اس آرٹیکل میں ڈسکس ہونے والے فیکٹس، ان کا انالیسس اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. اس آرٹیکل کا نام ہے ٹرمز آف انگیجمنٹ، جس رائٹر نے لکھا ہے ان کا نام ہے ملیحہ لودھی، جو کہ ابھی ریسنٹلی پاسٹ میں یو ایس، یو این اور یو کے کی ایمبیسیڈر بھی رہ چکی ہیں پاکستان کی طرف سے. یہ آرٹیکل پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے ہے، جو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. سب سے پہلے ہم اس کے کی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بیک چینل اسٹیبلش ہوا ہے، جس کو پاکستان کے سینئر آفیشلز نے کنفرم بھی کیا ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے کہا کہ ایسی تمام ایفرٹس جن کے تھرو ہم ان دو نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان میں ٹینشنز کو، ڈسپیوٹس کو کم کر سکیں، ان ساری ایفرٹس کو ہمیشہ ویلکم کیا جانا چاہیے. لیکن اگر ہم ہسٹری سے سیکھیں تو جن میں فال سٹارٹ اور ون سٹیپ انیشیٹیوز لیے جا چکے ہیں، وہاں پر ہمیں ٹو سٹیپ بیکورڈ اپروچ بھی استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی طرح کے ٹربلڈ ریلیشن سے بچ سکیں. کیونکہ ان کے مطابق، رائٹر کے مطابق، جو انڈیا کی طرف سے آکیوپائڈ کشمیر کے اندر سچویشن جنریٹ ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو ان چینج کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کو چینج نہیں کیا گیا، تو سٹل اس سے ہمیں ایک لیسن سیکھنا چاہیے اور ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو رائٹر اٹ از ناٹ انیوژل. یہ کوئی اہم یا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ کے اندر بھی بیک چینل بہت بار اس وقت استعمال ہوتا رہا ہے جب فارمل ڈائلاگ سسپینڈ ہو جاتے تھے. بیک چینل اصل میں یہ ایکسیس کرنے میں، یہ جاننے میں ہیلپ کرتا ہے ہمیں کہ دوسرا شخص کس پوزیشن پر ہے، یعنی دوسرا شخص کتنا زیادہ ہمارے لیے سیکریفائس کر سکتا ہے دوسرا کنٹری. اگر ہم اس کے اپوزٹ فارمل فورم کی بات کریں تو فارمل فورم کے اندر اکارڈنگ ٹو رائٹر جو نیگوشیٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں، جو مذاکرات کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی میکسیمم گیو پوزیشن کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو میکسیمم کمپرومائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں فار دا سیک آف پیس. ان کو رائٹر نے ریلیٹ کیا مشرف کے بیک چینل کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو ہر، مشرف کے دور میں بھی تقریباً 3 سال تک جو ہے وہ بیک چینل نیگوسیشنز ہوتے رہے کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر، تاکہ کسی بھی ایک سیٹلمنٹ کو، ایک عارضی حل کو تلاش کیا جا سکے جو کسی بڑے نقصان سے بچ سکے. اور یہ جو ایفرٹ تھی، اس کو ہسٹری کے اندر بہت سارے جو انالیسس کرنے والے تھے ان کی طرف سے ایک سیریس ایفرٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کی جاتی ہے، جس میں کشمیر کا پولیٹیکل سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. بٹ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام کرنٹ ٹاکس. یہ موجودہ ٹاک سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے رائٹر نے مینشن کیا ہے کہ مشرف کے دور میں جو ٹاکس کی گئی تھیں وہ سول سرونٹس کی طرف سے کی گئی تھیں، جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کے جو لیڈرز تھے ان کا کانفیڈنس لیا ہوا تھا. بٹ اب جو ٹاکس ہو رہی ہیں، اب جو مذاکرات ہو رہی ہیں، وہ دونوں کنٹریز کے چیف آف انٹیلیجنس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں ٹاکس ہوئی تھیں، اس میں دونوں سائڈ سے پبلک ایکنالجمنٹ ہوئی تھی. جنوری 2004 کے اندر جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی دونوں کنٹریز کی طرف سے، ان کے پبلک کی طرف سے، کہ دے آر گوئنگ ٹو سیٹ آفیشیل ٹاکس ٹو ریزالو دا ایشوز. لیکن اب جو پریزنٹ بیک چینل ہے، اس کے مطابق، رائٹر کے مطابق، یہ پاکستان آفیشلز نے تو ان کو ریویل کیا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سائلنٹ ہے. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ از، اکارڈنگ ٹو رائٹر، جو ابتدائی سٹیج پر، پریلیمنری سٹیج پر جو ڈسکلوئر کرنا ہے پبلک کے سامنے بغیر کسی ایگریمنٹ تک پہنچے بغیر، یہ ایک اچھا موو نہیں ہے.
سو ہیئر رائٹر ہیز آلسو ایڈڈ سم سجیشنز. رائٹر نے کچھ سجیشنز بھی ایڈ کی ہیں کہ کچھ فیکٹرز اور پرنسپلز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وین وی آر گوئنگ ٹو نیگوشیٹ آن سم ڈسپیوٹس. پہلا امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن کرنی چاہیے. یعنی کہ پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے کہ کیا جو انڈیا کا موو ہے وہ ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک تو نہیں ہے دونوں کنٹریز کے درمیان. یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کنٹری جو ہے وہ کوئی ٹیکٹیکل موو کوئی شاطرانہ چال چل رہا ہو, کوئی اس کے ذہن میں کچھ اور پلان ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ جو انڈیا کی ولنگنس ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ کیا وہ واقعی میں ولنگ ہے. یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے, ویریفائی کرنا چاہیے, یا پھر ایک ڈائلاگ آف ڈیف ہے, یعنی بہرے لوگوں کا ایک مکالمہ ہو رہا ہے جو کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا. اور تھرڈ یہ کہ جو انڈیا نے اسٹیٹس ختم کیا ہے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا ایک آرٹیکل کے تحت, جو اس میں اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے, تو کیا اس پر بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کی ویریفیکیشن اور ٹیسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشنز ہیں ان کے اوپر ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی, کیونکہ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق دلی یہ چاہ رہا ہے, یعنی انڈین گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ مزید جو کشمیر کے ساتھ اللیگل انیکسیشن ہے اس کو ریورس کرنے پہ پریشرائز نہ کرے. بٹ ہمیں اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا ہوگا, بیکاز اٹ از اوور پرنسپل ڈیمانڈ کہ کشمیری لوگ اتنے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, تو ہمیں ان کے رائٹس کے لیے بولنا ہوگا. جو ان کی لیگل انیکسیشن یعنی ان کو غیر قانونی طریقے سے اپنے ساتھ شامل کیا ہے انڈیا نے, اس کے خلاف ہمیں فائٹ کرنا ہوگا. اور ہمیں اس میں پاسٹ کے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے سبق آموز ہے. تھرڈ مین پرنسپل جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ انٹرپریٹیشن آف بیک چینل پروسیس, یعنی اس کی جو وضاحت ہے بیک چینل کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس میں دونوں کنٹریز کا فائدہ ہے اور یہ دونوں کنٹریز کے پیس کے لیے جو ہے وہ اس کو پریورٹائز کرنا چاہیے. اور اکارڈنگ ٹو رائٹر دلی نے یعنی انڈین گورنمنٹ نے ہمیشہ معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو کیے بغیر ہمیشہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو ہے وہ ڈسکشنز کی ہیں, نیگوسیشنز کی ہیں. زیادہ تر انہوں نے ان 2 ٹیز پر فوکس کیا ہے کہ یا تو ٹریڈ کی بات کی ہے یا پھر ٹیررزم کے حوالے سے ڈسکشنز کی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک سول پرنسپل ہے, ایک سول ڈسپیوٹ ہے کشمیر کے حوالے سے, اس پر اتنے زیادہ ڈسکشنز نہیں کی. جبکہ جو رائٹر کے مطابق معمولات حالات جو ہے وہ نارملائز ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں, ود ان سنگل ڈے اور سنگل نائٹ یہ نہیں ہو سکتا, اور ان کو عام ٹینشن سے بالکل ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا. فورتھ امپورٹنٹ پرنسپل یہ کہ بیک چینل کو صرف واحد راستہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ایک انیشیٹو ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس کو فردر فارمل ڈائلاگ تک, کمپریہنسو ڈائلاگ تک لے کر جانا چاہیے تاکہ کوئی مزید واضح نتیجہ نکالا جا سکے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو رائٹر جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ صرف پریورٹی ایریاز پر فوکس کرے, اور جو ایک انٹیگریٹڈ ایک مربوط ڈائلاگز ہیں ان کو ایوائڈ کرے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ ایک لمبے عرصے سے چاہ رہی ہے. تو اس معاملے میں جو ڈپلومیٹک نیگوسیشنز ہیں وہ ہونی چاہیے, اور وہ دونوں کنٹریز کے ایکسپیرینس ڈپلومیٹس کی طرف سے ہونی چاہیے جن کو بہت حد تک اس بارے میں ٹرین کیا جا چکا ہے, اور جو دونوں کنٹریز کے ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں. ففتھ امپورٹنٹ پوائنٹ, ڈیکلیریشن ٹائم, یعنی اناؤنسمنٹس جو ہم پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں وہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہمیں کچھ پروگریس نظر آئے اور دونوں سائڈ سے میوچل ایگریمنٹس ہو جائیں. کیونکہ اکارڈنگ ٹو رائٹر جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ نے جو کنسیلیٹری اسٹیٹمنٹ مفاہمت کے لیے, بھلائی کے لیے, خیر کے لیے جو بیانات دیے ہیں ان کو اتنا زیادہ رسپونڈ نہیں کیا گیا, ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا جواباً انڈین لیڈرز کی طرف سے. تو اس لیے اناؤنسمنٹس انیشل سٹیج پر اتنے زیادہ یوزفل نہیں ہوں گی, بلکہ اس کو پروگریس آنے کے بعد اور میوچل ایگریمنٹ کے بعد اناؤنس کرنا چاہیے. ادروائز یہاں سے ایک اور میسج بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حالات کو اس لیے نارملائز کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی گھریلو کمزوریوں اور مجبوریوں سے جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے.
اینڈ سکستھ ویری امپورٹنٹ فیکٹر، ویری امپورٹنٹ پرنسپل، رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہوگا کہ وی وانٹ پیس بٹ وی وانٹ پیس ود آنر. ہم پیس تو چاہتے ہیں اپنے کانٹیننٹ کے اندر دونوں کنٹریز کے لیے، لیکن ہم آنر کے ساتھ پیس چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پرنسپل ہونا چاہیے جس پر پاکستان کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ. So that was all important points which were discussed in this article. اور یہ سارا اوور ویو تھا. ہوپ سو آپ کو اس میں ہیلپ ملی ہوگی. اب یہ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ جن کے میننگ، ایک انیکسیشن ہے. انیکسیشن کا ورڈ کشمیر کے لیے یوز ہوا ہے جو ابھی ریسنٹلی انڈیا نے کیا ہے اسے اپنے ساتھ شامل کر کے. ڈی ایسکیلیٹ، ایسکیلیشن کا الٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا. ڈائیلاگ آف ڈیف یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہروں کی گفتگو یعنی بے اثر گفتگو. ٹرانزیٹ کہتے ہیں عارضی کو. کنسیلیٹری کہتے ہیں مفاہمت انگیز، صلح آمیز. کمپلشنز کا مطلب مجبوریاں ہوتا ہے. ولنریبلٹیز کمزوریوں کو کہا جاتا ہے. انسٹرکٹیو کہتے ہیں انسٹرکشن دینے والا یعنی تعلیم دینے والا، سبق آموز. ٹیکٹیکل کہتے ہیں تدبیر والا، جنگی چال. لیک آف کمنٹ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تبصرہ نہ کرنا کسی چیز پر، جیسے انڈیا کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے یہاں پہ اس آرٹیکل میں. نیگوشیبل کہتے ہیں جس پر بات ہو سکے، گفتگو ہو سکے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے، ایک سٹارٹنگ ورڈ ہے جس کو ہم کنیکٹر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، جس کا آخری اہم بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. امید ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی. اس میں آپ کو بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ سیکھنے کو ملے ہوں گے جن کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وی ریکویسٹ یو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ایسی بہت ساری یوزفل ویڈیوز مل سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.